گناہ ایک زہر ہے جو پوری زندگی خراب کر دیتا ہے۔ اس کا علاج اور اس کی دوا اور اس کا تریاق اللہ نے توبہ کو بنایا ہے۔ توبہ کے بدولت اس زہر کے اثرات سے آدمی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس کے نتائج بد دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ اور سب سے زہریلا اثر گناہ کا یہ ہے کہ آدمی بغیر ایمان کے مر جاتا ہے اور بغیر ہدایت کے مر جاتا ہے۔ یہ گناہ کا سب سے زہریلا اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو گناہ کا تریاق بنایا ہے۔ اور توبہ کس کا نام ہے؟ الندم توبتن، دل کی ندامت، پشیمانی، شرمندگی کا نام توبہ۔ توبہ توبہ توبہ، لیکن اندر گناہ کے خواہشات پروان چڑھ رہے ہوں اور زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ کہہ رہا ہو، یہ توبہ نہیں۔ توبہ دل کی پشیمانی، شرمندگی، ندامت۔ الندم توبتن، ندامت کا نام توبہ ہے۔ یہ گناہ کے زہریلے اثرات کا تریاق ہے۔ پھر ہر گناہ کی توبہ الگ ہے، ہر گناہ کی توبہ الگ ہے۔ اگر فرائض چھوٹے ہیں پھر توبہ یہ ہے کہ دل کی ندامت ہے اور ان فرائض کی قضا ہے۔ روزہ ہے تو اس کا قضا ہے، حج ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر ہے، نماز ہے تو اس کی قضا ہے۔ اگر وہ گناہ حقوق العباد میں ہیں تو پھر توبہ دل کی پشیمانی اور شرمندگی کے ساتھ ان سے معافی ہے، ان سے معافی تلافی ہے۔ اگر گناہ کسی کا حق ضائع کیا ہے تو اس کے حق کی ادائیگی ہے دل کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ۔ ہر گناہ کی توبہ الگ ہے کہ دل کی پشیمانی اور شرمندگی تو ہے، لیکن اس توبہ کی تکمیل کیسے ہوگی؟ کسی کا حق مارا اور قسم کر رکھا ہے، اب دل کی پشیمانی کافی نہیں، اس کا حق واپس لوٹانا ہوگا، اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ فرائض چھوٹ گئے، پشیمانی اور شرمندگی ہے، ان فرائض کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ دینا ہوگا، اس کی شکل ہے۔ تو گناہ کس شکل کا ہے؟ حقوق العباد ہیں، کسی پر الزام تراشی کی ہے، عزت پہ حملہ کیا ہے، ندامت ہوئی کہ غلط ہوا، پشیمانی ہے، لیکن اللہ کے اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی، اس سے معافی بھی کرانی ہوگی۔ اگر اس گناہ کا یہ تریاق استعمال نہ کیا تو زندگی میں اس کے زہریلے اثرات رہیں گے، اس کے زہریلے اثرات رہیں گے۔ اس لیے کہ جس طرح زہریلا کیڑا کسی درخت کی جڑ میں آ جائے تو اس کی وہ رونق ختم کر دیتا ہے، کبھی تو اس کا پھل نہیں آتا اور کبھی تو اس کے پھول بھی نہیں آتے اور کبھی تو اس کے پتے بھی جھڑنے لگتے ہیں، کبھی تو اس کی شاخیں بھی سوکھنے لگتی ہیں، اور ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ تنا بھی سوکھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح گناہ کی نحوست سے آدمی کی دینداری کی رونق جاتی رہتی ہے، دینداری کی رونق اور خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ جتنے اس کے اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایسی اس کی دین کا درخت اندر ہی اندر سوکھتا چلا جاتا ہے، اندر ہی اندر بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، یہ زہریلے اثرات رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اور تریاق بتایا کہ ندامت ہے اور شرمندگی ہے۔